رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق سے اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اور قیامت والے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ جو آیت کریمہ ہم نے سنی کہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اس آیت کے اندر اس کا تذکرہ ہے آگ سے ڈرنے کا، اور جہنم کے ایندھن کا ذکر ہے۔ جہنم کی ہولناکیوں کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے کہ اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ ہماری یہ دنیا کی جو آگ ہے یہ پتھر کو گرم کر دیتی ہے لیکن اس کو جلاتی نہیں ہے، پگھلاتی نہیں ہے، لیکن جہنم کی آگ ایسی ہولناک ہے کہ پتھروں کو بھی جلا دیتی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اس آیت کریمہ میں صاف صاف حکم دے دیا گیا کہ اے لوگوں جہنم سے ڈرو اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچنے کی بھرپور کوشش کرو، بھرپور کوشش کرو۔ مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی، پھیرنا اپنے در سے نہ خالی، مجھ گناہ گار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ بحری شریعت میں ہے کہ جہنم وہ جگہ ہے جہاں اللہ پاک کے قہر و غضب کا ظہور ہوتا ہے۔ جہنم کے شرارے اونچے اونچے محلات کے برابر اڑیں گے، آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، 69 گنا زیادہ وہ آگ تیز ہے، خطرناک ہے، گرم ہے۔ جس کو جہنم میں سب سے کم درجے میں رکھا جائے گا، جس کو سب سے کم عذاب ہوگا، اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی کہ اس کا دماغ کھولے گا، اتنی وہ خطرناک جو سب سے ہلکی سزا ہے، حالانکہ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ حدیث پاک میں یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تپش کون نہیں جانتا، یہ آگ بھی اللہ سے دعا کرتی ہے یا اللہ مجھے دوبارہ اس آگ میں نہ ڈالنا۔ تعجب ہے انسان پر کہ جہنم میں جانے والے کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی ہے۔ آگ بھی دعا کرتی ہے اللہ مجھے جہنم کی آگ میں نہ ڈالنا، تو بندہ نہیں ڈرتا۔ عجیب بات ہے۔ صحابی رسول حضرت عروہ بن عاص فرماتے ہیں کہ اہل جہنم یعنی عذاب جہنم سے تنگ آ کر جہنم والے اہل جہنم یہ جہنم کے دروازے پر مقرر فرشتے حضرت مالک کو پکاریں گے، آپ کوئی جواب نہیں دیں گے، یہاں تک کہ 40 سال تک یہ پکارتے رہیں گے۔ پھر آپ کو ان کی طرف سے جواب ملے گا اور وہ صرف اتنا کہیں گے اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، ہمیشہ یہی رہو گے تم۔ پھر اہل جہنم اللہ کو پکاریں گے، اللہ پاک بھی ان کو جواب نہیں دے گا۔ آخر لمبے عرصے کے بعد فرمایا جائے گا دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ بعض روایت میں کہ جہنمی 1000 سال تک چیخ پکار کرتے رہے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر آپس میں کہیں گے کہ دنیا میں صبر کرتے تھے تو اس کا کوئی فائدہ ہوتا تھا، اجر ملتا تھا، چلو صبر کرتے ہیں مل جل کے، ہو سکتا ہے کوئی فائدہ ہو جائے۔ اب 1000 سال تک وہ عذاب میں صبر کریں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، عذاب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ پھر یہ اللہ سے بارش مانگیں گے کہ بارش ہو سکتا ہے پانی پڑے، جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے، بارش مانگیں گے۔ اب ان کو ایک بادل نظر آئے گا، 1000 سال کے بعد جب بارش مانگیں گے، 1000 سال تک مانگتے رہیں گے۔ 1000 سال کے بعد اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا جبرائیل یہ کیا چاہتے ہیں؟ جبرائیل عرض کریں گے مولا تو جانتا ہے بہتر، یہ بارش چاہتے ہیں۔ اب ان کے اوپر ایک سرخ رنگ کا بادل آئے گا، وہ سمجھے کہ شاید ابھی کوئی بارش ہو جائے، جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ اس بادل کے اندر سے خچر جتنے بڑے بڑے بچھو گریں گے بارش کی جگہ، اور وہ ایسا ان کو ڈسیں گے بچھو
دنیا کا بچھو چھوٹا سا ہوتا ہے، یہ ڈنگ مارے تو اتنا شدید درد ہوتا ہے، تو وہ دوزخ کے بچھو بڑے بڑے خچروں جتنے بچھو کہ ایک بار وہ ڈس لیں گے تو اس کی تکلیف 1000 سال تک نہیں جائے گی۔ یہ جو بچھو ڈستا ہے اس کی بھی کافی دیر تکلیف رہتی ہے، لیکن وہ بچھو 1000 سال تک اس کی تکلیف نہیں جائے گی، اور ایک بچھو نہیں، بہت سارے بچھو، بڑے بڑے بچھو۔ پھر اہل جہنم بارش مانگیں گے، اب ان پر کالے رنگ کا بادل آ جائے گا۔ جب بادل آئے گا اب ان کو امید لگے گی شاید بارش ہو جائے، اب اس میں سے اونٹ کی گردن جتنے موٹے موٹے سانپ گریں گے بارش کے قطروں کی جگہ، اب وہ سانپ ان کو ڈستے رہیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ لوگ جہنم کے لیے، جن کے لیے جہنم کا حکم سنا دیا جائے گا، جب انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، یہ جہنم اور اس کے ہولناک عذاب کو قریب سے دیکھیں گے تو حضرت مالک علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ اے مالک، ہمیں آپ رونے کی اجازت دے دیجیے کہ ہم اپنے آپ پہ رو لیں کہ ہمارا یہ حال ہونے والا ہے۔ حضرت مالک علیہ السلام انہیں جہنم میں ڈالنے سے پہلے رونے کا موقع دیں گے۔ اب وہ اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے۔ اب وہ خون کے آنسو روئیں گے، خون کے آنسو روتے رہیں گے۔ مالک علیہ السلام فرمائیں گے کتنا اچھا ہوتا ہے یہی تم دنیا میں رو لیتے تھے۔ دنیا میں رونا نا ایک قطرہ باز کا جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، لیکن آخرت میں رونا پھر کوئی فائدہ نہیں دے گا، چاہے خون کے آنسو روتے رہیں۔ آج اس دنیا میں تو خالی ایک پلک بھیگ جائے نا تو اللہ پاک اسے بھی ضائع نہیں کرتا، ایک آنسوؤں سے خالی ایک بال تر ہو جائے وہ بھی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن جہنم میں جا کے رونا، وہاں اجازت مانگیں گے رونے کی، لیکن اس رونے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ مالک علیہ السلام فرمائیں گے کتنا اچھا رونا ہے، اگر یہ دنیا میں ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اگر تم دنیا میں اللہ کے خوف سے اتنا روتے تو آج جہنم کی آگ تمہیں چھو بھی نہ سکتی۔ پھر حضرت مالک علیہ السلام انہیں جہنم میں ڈال دیں۔ غور فرمائیے جہنم کس قدر ہولناک ہے۔ یہ تو وہ باتیں نا جو روایات کے ذریعے، حدیثوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ جہنم ایسی چیز ہے کہ جو کچھ ہم سوچ سکتے ہیں نا، ہم جس کا تصور کر سکتے ہیں، سخت سے سخت سزا، یہ تو ساری سزائیں سمجھانے کے لیے، ورنہ جہنم اس سے بھی زیادہ شدید ہے۔ ہائے حسن عمل نہیں بدلے، حشر میں میرا ہوگا کیا یارا، گرمی حشر پیاس کی شدت، جام کوثر مجھے پلا یارا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، حصول جنت کے لیے بھرپور کوشش کرو، پوری کوشش کے ساتھ جہنم سے دور رہو۔ بے شک جنت کا طلبگار کبھی غافل نہیں ہوتا، بے شک جہنم سے بھاگنے والا کبھی غفلت کی نیند نہیں سوتا، بے شک آخرت ناپسندیدہ کاموں سے بھرپور ہے، یعنی آخرت میں کامیابی کے لیے نفسانی خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے، جبکہ دنیا لذات اور خواہشات سے بھری ہوئی۔ بس دنیا کی یہ لذتیں اور خواہشات تمہیں آخرت سے ہرگز غافل نہ کرتے۔ ہم چونکہ کمفرٹ زون میں ہیں، جیسے گزر رہی ہے ٹھیک ہے گزرتی رہے، نمازیں ضائع ہو رہی ہے ٹھیک ہے ہوتی رہے، نیند پیاری ہے، صبح اٹھا نہیں جاتا تو ٹھیک ہے وہی پیاری، اس کمفرٹ زون سے نہیں نکل رہے۔ جنت میں جانا تو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، روٹین بدلنی پڑے گی، نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی، سونے جاگنے کے دیگر معاملات، کمائی کے معاملات، حلال حرام، یہ سارے معاملات حرام کما رہے تو یکدم چھوڑنا پڑے گا۔ تکلیف ہوگی شروع میں، بعد میں سارا معاملہ سیٹ ہو جائے گا، لیکن ایک بار ان سارے غلط کاموں کو، گناہوں والے کاموں کو، حرام کاموں کو، جہنم میں لے جانے والے کاموں کو، ان اعمال کو چھوڑنا پڑے گا، جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے پڑیں گے۔ ہم اس زون میں اپنے آپ کو داخل کریں جو ہمیں جنت تک لے جائے۔ میں مجرم ہوں جہنم میں اگر پھینکا گیا مجھ کو، ہلاکت ہوگی، ہائے کیا کروں گا یا رسول اللہ، لپک کر آگ کے شعلے لپٹتے ہوں گے بربادی، کرم کر دو یہ سب کیسے سہوں گا یار۔ آج موٹیویشنل تقریریں سن سن کے دنیا بہتر بنانے کی فکر میں بہت کچھ پلاننگز کرتے ہیں، لیکن جہنم سے بچنے کی کوئی پلاننگ نہیں کرتا، جنت میں جانے کی کوئی پلاننگ نہیں کرتا کہ میں جنت میں اعلیٰ درجات حاصل کروں۔ دنیا بہتر بنانے کے لیے ہر ایک لگا ہوا ہے، کوئی اللہ والا ہے جو آخرت کا سوچتا ہے، ہر ایک کو دنیا ہی بنانے کی فکر لگی ہوئی، اللہ کرے آخرت کی فکر لگ جائے۔ اور روایت میں آتا رہتا ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ جتنی دنیا کی فکر کرتا ہے اگر اتنی آخرت کی کرے تو دنیا بھی مل جائے آخرت بھی مل جائے۔ صرف دنیا کی فکر کرے گا، دنیا کے لیے کوشش کرے گا تو پھر ملے گا وہی جو نصیب میں ہے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا کی فکروں سے دل میں سیاہی پیدا ہوتی ہے، دل کالا ہوتا ہے، بے سکونی آتی ہے، اور آخرت کی فکر کرنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، جب نور پیدا ہوتا ہے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، اطمینان پیدا ہوتا ہے، بندہ پرسکون زندگی گزارتا ہے۔
اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، جہنم سے ہمیں بچائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔